دی ہے، جو شفقتیں آپ کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو لے جا کے ہم چیف سیکرٹری صاحب اور آتے مقبولہ تک ہم پہنچائیں گے، اور میں امید کروں گا کہ چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری سیکرٹری صاحب، ممبر بورڈ آف ریویو صاحب، بلکہ ہمارے مہربان جناب دوست جماعتی صاحب کا جس میں روک تھا، اس کا اگر شکریہ میں یہ ادا کروں زیادتی ہوگی، اس میں جناب اپنا کمشنر پولیٹیکل ڈویژن کا جو رول تھا اس کے شکریہ میں ادا نہیں کروں میرے خیال میں زیادتی ہوگی، کیونکہ دوست جماعت صاحب اسلام آباد کسی میٹنگ پہ گئے، اس کی بہت خواہش تھی کہ ہم ایسا کہ کسی محفل کو اٹینڈ کریں، لیکن ظاہر ہے کرام ہے اور جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس حوالے سے تو ان کو وہاں جانا پڑا۔ نسیم ڈیری صاحب کے ادائیگی کے لیے چلے گئے، اس کی بھی بڑی خواہش تھی، بڑے اس دن جب انہیں دعوت کیا وہ بھی بہت خوش تھے۔ دوبارہ میں آپ دوستوں کو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو دور دراز ڈسٹرکٹوں سے آئے، اور میری بھی خواہش ہوگی کہ آپ چیف سیکرٹری صاحب کو سنیں، اور چونکہ میں ایک چیز عرض کروں کہ آل پاکستان کا رجسٹریشن پورے ملک کی ایک تنظیم ہے، جب ہم بلوچستان کی نمائندگی کرنے وہاں جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو مسئلے اس سے بلوچستان میں حل ہوئے تو وہاں پہ صوبے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ بشمول آزاد کشمیر کے ہمارے جو سینٹرل کمیٹی کہلاتی نا اپنا سینٹر سی سی کے ممبران تھے، ان کے سامنے جب ہم نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں جون کے بجٹ میں، سرکاری بجٹ میں ایسا کے ڈیمانڈ کو تسلیم کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ اسمبلی میں جناب ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے پیش کیا، تو یقین کریں سب دوستوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری طرف سے بھی چیف سیکرٹری جناب محمد بشیر صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور میں یہ وقت سے کہوں گا کہ جو مراد آج ہمیں بلوچستان میں ملے ہیں وہ دیگر صوبوں میں بہت کم ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے، شاید انہیں بہت سارے ایسے چیزیں ہوں گے جو انہیں مل رہے ہوں گے، لیکن کے اندر ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ کنوینشن مل رہا ہے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کی کاؤنسل سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے یہاں پہ 6 ہنگامی کنوینشن کا اجرا کیا گیا، کیونکہ بلوچستان کہ جو لوگ آپ سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق ہم میں سے ہے، آپ نے جتنے ہمدرد، جتنے دکھ، جتنے تکالیف ہم دیکھ رہے ہیں اس سب سے آپ گزرے، بلکہ آپ کی ایمانداری کا تو میں کہتا ہوں بنیاد گواہی دیتی ہے، لیکن آج بھی چیف سیکرٹری کی حیثیت سے بھی اس تکالیف سے آپ کو بھی وہ تکالیف جو عام ملازم کو درپیش ہے وہ آپ کو بھی درپیش ہے۔ میں امید رکھوں گا کہ بلوچستان کے مخصوص صورتحال اور یہاں پہ بے روزگاری کی جو عالم ہے، میں کیا ذکر کروں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے اندر، اگر آپ جیسے چیف سیکرٹری نہیں ہوتے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ہم اکٹھے آج بیٹھے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے 65 کی وزیروں کا جو صوبہ ہے اس میں ہر وزیر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹوں میں لوگ بھرتی ہو، باقی کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی فخر ہے کہ ہماری جو سرکاری ملازمین کی جو نمائندگی ہے وہ ایک ایماندار شخص کر رہا ہے، وہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ رکاوٹ تو ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے لوگ بھرتی کرے، اپنا لسٹ بھجوا دے اور یہ لوگ بھرتی ہو، باقی لوگوں کا کوئی بلوچستان میں حق نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ خدا را جو ہماری اس میں دیا گیا تھا اس پاسنامے میں کہ 35% ان ملازمین کے لیے جو بیچارے جن کا کوئی سورس نہیں، جو وزیروں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں،
ان کے بچے ریٹائرمنٹ کے بعد کم سے کم ان کو ایک نوکری تو ملے تاکہ وہ اپنے سکون سے باقی زندگی جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہے وہ اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح ہمارے پسماندگی کا یہ حال ہے کیونکہ آپ جناب یوگ سے لے کر گوادر تک آپ خود کمشنر بھی رہ چکے ہیں، وہ ڈی سی بھی رہ چکے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اور محکمے میں بھی رہے پسماندگی کے حال ہے کہ اور ہمارا ڈسٹرکٹ پسماندہ ہے۔ میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹوں کے اندر جو ملازمین کے حالات ہے اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر مناسب ہو سکے تو پورے ضلع کے اندر کم از کم اس کا اجرا کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملازمین کے ساتھ آپ کی مہربانی ہوگی۔ باقی ظاہر ہے کہ آپ تمام تو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ عام ورکر نہیں ہیں، آپ عہدیداران ہیں، تو ظاہر ہے چیف سیکرٹری صاحب آئیں گے، آپ کی بھی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم اس کو سنیں۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ جناب کا، آپ کی پوری ٹیم کا جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب یونس سرفراز صاحب کا خصوصی طور پر کہ جب بھی صبح 9 بجے جاتے ہیں تو سب سے پہلے میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ایسا کروا لیتے ہیں، میں اس پر تو آپ کی پوری ٹیم کا میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح شکریہ ادا کروں۔ باقی ہمارے تھوڑی بہت جو ڈیمانڈ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، میں امید رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ باقی رہا میں اب اجلاس کے اندر اور اپنے جلسے کے اندر اپنے ہر ورکر کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ پہلے فرائض پھر حقوق، پہلے اپنے فرائض کو نبھاؤ، آپ کے حقوق کے لیے آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ فرض عائد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کا حفاظت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جو زندگی میں کبھی مانگی تھی اپنے لیے وہ تمام دعائیں آپ کے نام کرتا ہوں۔ معزز حاضرین جلسہ، میں انہیں کو بلا رہا ہوں جن کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کے مہمان خصوصی چیف سیکرٹری بلوچستان جناب احمد بخش لیڈی صاحب سے گزارش کروں گا جو مائک پہ تشریف لائیں اور میرے لیے یہ بات باعث خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان اور آپ لوگ ماشاءاللہ ہندوستان کے کونے کونے سے آئے اور آپ لوگوں کے درمیان میں سے آئے ہیں، آپ کا لوگوں سے ربط ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ کو لوگوں کے مسائل کا ادراک بھی ہے اور اس میں آپ کی معاونت ہر سرکاری ادارے کی مشینری میں کیونکہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں آپ اس میں سے ہیں، تو آپ بہتر طور پر بلوچستان کی مالی حالت اور امن امان کی صورتحال اور لوگوں کی مشکلات کو آپ کی سمجھ بوجھ ہے اس کی۔ میں صرف آپ لوگوں کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس سال جو سروے ہوا جو 10 غریب ترین اضلاع تھے پاکستان کے اس میں سے 9 بلوچستان میں، اور جو معاشی طور پر بدحال خاندانوں کا جو سروے ہوا جو اس میں آج سے 10 سال پہلے سارے پاکستان میں یہ ریشو 33% تھا، اب بڑھ کر 42% ہو گیا ہے، لیکن بلوچستان میں یہ ریشو 27% سے بڑھ کر 50% ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں بلوچستان کے عوام آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہیں، سرکار کی بھی اور آپ کی بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے
اور وہ سرکار کے وسائل کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ جہاں جہاں ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، جو وسائل ضائع ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ بچانے کی کوشش کریں. جس چھوٹے لیول پر اگر آپ کے پاس کاغذ کا ایک کاغذ ہے اور آدھا آپ اس کا لکھا ہوا ہے اور باقی آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور آپ استعمال کریں. اس کو پاڑ کر پھینکنا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ اگر 2 گاڑی میں جا سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے 2 ہی کا بندوبست کریں، اس سے زیادہ کا بندوبست نہ کریں. اور اپنے ساتھی ساری دنیا کے ممالک میں ہے کہ جہاں وہ تنگ اور علاقوں پر اگر کسی کا ایک گاڑی ہے تو وہ اپنی 3 آدمی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ایک ہی گاڑی میں چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایپ وغیرہ شامل نہیں کرتے. تو بلوچستان کو وسائل کی ضرورت ہے اور وسائل کے بہتر استعمال کی ضرورت ہے. اور آپ کیونکہ بہت پھیلے ہوئے ہیں پورے صوبے میں اور ہر دفتر میں موجود ہے، ہر جگہ آپ کی پریزنس ہے. ایک تو یہ آپ سے گزارش ہے. دوسرا جو آپ سے میری اور گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکاری ملازمت صرف وقت گزارنے کے لیے نہ کریں، کیونکہ ہم آ گئے، ہمیں تنخواہ مل گئی، ہمیں پروموشن مل گئی، ہم ریٹائر ہو کر چلے گئے. آپ میں سے کم از کم ہر آدمی اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے ہو. اور بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لوگوں کے، جو آپ کسی کو اگر صحیح جگہ صحیح ادارے میں اس کے بچے کو داخل کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے. آپ کی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں میں یہ سمجھوں کہ زمین تو آپ کو جو ہے نا سرکار کہیں نہ کہیں سے کر کے دلا دے گی، اور ضلع میں تو ممکن ہے اور یہاں بھی ہے. آپ مہربانی کر کے اپنی کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے اور ان کو رجسٹر کر دیں. اور جو لوگ پلاٹ کے آپ کے دعوے دار ہوں یا پاسدار ہوں ان سے آپ کچھ چندہ ابھی سے لینا شروع کر دیں. 3-4 سال کے بعد جب آپ پر زمین آ جائے گی، جب ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ پر اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کام کر سکیں. اور یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں کا رواج ہے یہ بڑا ہی کامیاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو رجسٹر کریں گے تو آپ کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے بھی لون مل سکتا ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی رپورٹ کی جو ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس ہے وہ بھی مل سکتا ہے. تو آپ اسے انکار نہ کریں کہ جی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں گھر بنا لوں گا، بلکہ آپ لوگ اپنے جو پلاٹس آپ پاس ہیں اس کو آپ لوگوں کو الاٹ بھی کر دیں، ان سے لے کر پھر اس کی ڈیولپمنٹ اور باقی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات جو سرکاری ملازمتوں میں ہم نے اس وقت دیکھا جب ہم بچے تھے تو اس زمانے میں سرکاری ملازموں کی بڑی قدر ہوتی تھی، بڑی عزت ہوا کرتی تھی. جہاں بھی لوگ جاتے تھے لوگ کہتے تھے بابو صاحب آئے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے تھے کرسی پہ یا کوئی اور. وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تھوڑی سی اس عزت کو تھوڑا سا ضائع کر دیا، کچھ کھو دیا ہم نے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی بحال کریں. اور اس میں ابھی یہی صورتحال ہے کہ جب آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور یقین کریں کہ وہ جو براعت پیسوں کی صورتیں ملتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے، لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے، لوگ آپ کی بات مانیں گے، آپ لوگوں کو مشورے دیں گے، لوگ آپ کے احسان مند ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کو بچوں کو دعائیں دیں گے. آپ کی اس تقریب میں کچھ مطالبات پیش ہوئے. آپ یقین کریں بلوچستان کی جتنے مسائل ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بلوچستان ہی کے لوگوں کی ملکیت ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ بلوچستان کے لوگ ہیں تو ہم اس میں جہاں تک سرکار کی گنجائش ہوگی ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم کبھی نہیں ہچکچائیں گے. لیکن اس میں آپ کو بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے کیا کہ جو مسائل ہیں اس کو اگر ہم زیان ہونے سے بچائیں گے
تو وہ وسائل پھر آپ ہی کے استعمال